1. نمبر 2, ہم نے ان کو بتایا کہ آج ملک احمد خان بچر صاحب جو ہیں وہ اسی ہاؤس کا ممبر ہیں. آج ہاؤس کے ایک شخص کے اوپر جس کا اس کا اس مقدمات سے دور قریب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو انجسٹ سزا دی گئی ہے. ہم نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں. آج کے دن ہمیں کوئی اور کارروائی نہیں کرنی چاہیے. ہم احمد خان بچر صاحب کے ساتھ سولیڈیریٹی کے طور پر ہمارے ممبران اپنا بولیں گے پوائنٹ آف ویو, آپ کے ممبران اس ایشو کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بولیں, جس پر اسپیکر صاحب نے ہمیں اجازت نہیں دی اور ہم نے ان کو ٹوکن بائیکاٹ کہا. ٹوکن بائیکاٹ. ہم باہر آئے, ہم نے آ کے سیڑھیوں پہ احتجاج کیا, پریس ٹاک کی. اب ہم واپس گیلری کے اندر جائیں گے اور پھر آگے کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اس کے بعد ہم نے انہیں کہا ہمارے اس ٹائم 37 کے قریب ایم پی ایز مختلف کوٹوں کے اندر, اینٹی ٹیررسٹ کوٹوں کے اندر, چاہے وہ راول پنڈی ہے, چاہے وہ اپنا فیصل آباد ہے, چاہے گجرانوالہ ہے, چاہے لاہور ہے, چاہے سرگودا ہے, جھوٹے کیسوں کے اندر ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ہم نے اس پر آواز اٹھائی اور ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی, جبر, ظلم کی اخیر ہو رہی ہے. آخر میں ہم نے ان کو کہا کہ خدارا آپ کو فارم 47 کی گورنمنٹ اگر ملی گئی ہے تو آپ ہمیں حکم کریں, ہم 107 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپ اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, ہمیں جس کے حوالے کرنا ہے کر دیں. اپنے ریسورسز ہماری سرویلنس پہ, اپنے ریسورسز ہمیں سزا دلوانے کے اندر ضائع نہ کریں. ہم نے بتایا گندم سکینڈل ختم نہیں ہوا تھا کہ چینی سکینڈل آ گیا. ابھی چینی سکینڈل کی باز گشت اوانوں میں ہے کہ تیل کا سکینڈل آ گیا. 124 روپے پوری دنیا میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے, ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے کہا کہ آپ خدارا اگر آپ فارم 47 کے تحت دھونس اور دھانسلی کے اور اپنا دھونس کے تھرو آئی گئے ہیں اور دھاندلی کے تھرو آئی گئے ہیں تو کم از کم عوامی مسائل پہ توجہ دیں. مہنگائی آخر تک پہنچی ہوئی ہے. بس یہی بات تھی. شکریہ. کچھ سوال ہو تو حکم کیجیے گا. یہ بتائیں کہ معتزہ صاحب جو ہیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں اور کورٹ کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے چھوڑتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا پارلیمانی پارٹی کی جانب سے انہیں یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں. میں آپ کو بٹی صاحب میں سوال سمجھ گیا ہوں. بٹی صاحب بات یہ ہے, یو ہیو ٹو ریئلائز اٹ کہ جب اللہ رحم کرے, اللہ سب کے والدین کو ان کے سروں پہ قائم رکھے, جب والد اسپیشلی اس کی وفات ہوتی ہے تو گھر کی چھت اڑ جاتی ہے. یہ اکیلا واحد اپنے گھر کا میل ممبر ہے, ان کی بہنیں ہیں باقی دو, اکیلا میل ممبر ہے, اور وہ اپنے والد کی بیماری کے اندر بھی بیچارہ ان کی خدمت نہیں کر سکا پراپر. اس نے کہا جی میرے سے جو مرضی کریں, میں نے اللہ پہ چھوڑا. اس ٹائم میری بہن کو, میری ماں کو میری ضرورت ہے, میں جا کے کورٹ میں سرنڈر کروں گا اور کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ دیکھوں گا کورٹ میرے ساتھ کیا کرتی ہے. جو آپ کا رائٹ بھی ہے مطلب یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ پالیسی ڈیٹ 11 سے جو 22 سے چالو ہوا نیچے آتا تھا اور 11 سے 30 کو وہ 10 پہ جا سکتا ہے. تو وچ از کلیئر کٹ دا انڈیکیشن آف دا بیسٹ فائنینشیل پالیسیز. آپ سمجھتے ہیں کہ سر میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے تھرو یہ نمبر گیم, نمبرز کو ہلا جلا کر یہ اپنا وقت چلا رہے ہیں. اگر اتنے ہی اچھے حالات ہوتے, آج جس گھر کے اندر بجلی کا بل جاتا ہے وہاں صفحہ ماتم بن جاتا ہے. میں خود ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں, یا ہمارے میجورٹی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے لوگ کھڑے ہیں. خدا واحد کی قسم پچھلے 6-8 مہینوں سے 1 روپیہ گھر نہیں آیا. آپ کس اکانومی کے ٹھیک ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ ان کے نمبرز پہ جا رہے ہیں جو کہ جھوٹ کی پیداوار ہے, جو کہ جھوٹ کے سہارے سے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ سارا یہ لوگوں کو اپنا مسکنسیپشن دے رہے ہیں, ان کو یہ ان کے اندر یہ پروپیگنڈا ڈال رہے ہیں. اگر کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہی. آپ مجھے بتائیں مل رہی ہے کہیں سے ریلیف؟ جی سر. اللہ اکبر جی, بہت مہربانی, تھینک یو.